الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ بعض نام کے پڑھے لکھے لوگ اور متجددین سے متاثر لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی 3 خلفائے راشدین، اس کے بعد بنو امیہ، اس کے بعد بنو عباسیہ، اس کے بعد عثمانیہ خلفاؤں میں سے کسی نے حکم نہیں دیا، یعنی جہاد وغیرہ کا کسی نے بھی حکم نہیں دیا، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا نہ وہ مرتد ہے اور نہ کسی بھی قسم کے اور زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہے، یا بعض لوگوں کا ہم یہ کہیں کہ ان کا ایک عقیدہ تصور کریں، اور جن کا یہ نظریہ ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ خلفاء میں سے کسی نے بھی زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر کے ساتھ جہاد وغیرہ کا حکم نہیں دیا ہے، اور اسی طرح بقیہ اسلامی حکومتوں کے اندر یعنی بنو امیہ، بنو عباسیہ، بنو عثمانیہ اور عثمانیہ، انہوں نے بھی کسی زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر کے ساتھ جہاد وغیرہ کا، قتال وغیرہ کا حکم جاری نہیں فرمایا، اور جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے وہ نہ مرتد ہے اور نہ کسی بھی قسم کے اور زمرے میں آتا ہے۔ تو ان لوگوں کو میں یہ جواب دینا مناسب سمجھوں گا کہ زکوٰۃ اسلام کا قطعی فریضہ اور اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ بعد کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کسی نے اس سے انکار نہیں کیا، اس لیے ان کو اس کی خاطر جہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قرآن کریم میں ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ جس دن اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، سو آج اس خزانے کے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34-35 کے اندر یہ آیت موجود ہے، آیت نمبر 34-35، جس کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ لہذا جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن غفلت اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ مرتد تو نہیں ہے لیکن فاسق اور بدکار ہے، اور اس کی سزا قبر اور حشر میں ہوگی، جو قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت میں ذکر کی گئی ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ کو ضروری ہی نہیں سمجھتا، نہ اس سے فرض سمجھتا ہے، وہ بلا شبہ مرتد ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ کیا تھا۔ دوسری بات، زکوٰۃ کے ڈر سے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوانا۔ بعض لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو زکوٰۃ سے بچنا ہے تو آپ یہ حیلہ کریں کہ اپنے آپ کو غیر مسلم لکھیں، تو پھر زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، کیونکہ غیر مسلم پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کو نہیں مانتا، تو لہٰذا شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ پر شریعت کا یہ حکم یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا آپ پر لاگو نہیں ہوگا۔ آپ یہ حیلہ اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم لکھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوانا یہ کفر ہے، اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کرنا یہ ڈبل کفر ہے، اور کسی کو کفر کا مشورہ دینا بھی کفر ہے۔ پس جس شخص نے کسی بیوہ یا کسی بھی آدمی مرد کو یا عورت کو غیر مسلم لکھوانے کا مشورہ دیا، اس کو اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہیے، اور اگر بیوہ نے اس کے کفریہ مشورے پر عمل کر لیا ہو تو اس کو بھی اثر نو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ حکومت کو بھی اپنے اس نظام زکوٰۃ پر نظر ثانی کرنی چاہیے جو لوگوں کو مرتد کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کے مال سے
جتنی مقدار زکوٰۃ کے نام سے وصول کرتی ہے یعنی 2.5%، اتنی ہی مقدار غیر مسلموں کے مال سے رفاعی ٹیکس کے نام سے وصول کر لیا کرے۔ اس صورت میں کسی کو زکوٰۃ سے فرار کی راہ نہیں ملے گی، اور غیر مسلموں پر رفاعی ٹیکس کا عائد کرنا کوئی ظلم اور زیادتی بھی نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے رفاعی کاموں سے استفادے میں غیر مسلم برادری بھی برابر کی شریک ہے، اور اس فنڈ کو غیر مسلم معذوروں کی مد میں اور اعانت اور خبر گیری میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 2 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، ایک تو زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ جب تک توبہ نہ کرے اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زکوٰۃ کے فرضیت کے منکرین کے ساتھ کیا تھا۔ اور دوسری بات کہ زکوٰۃ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کفر کا حیلہ اختیار کرنا کہ اپنے آپ کو کافر لکھ لوں گا، غیر مسلم لکھ لوں گا، تو مجھ پر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یا اور حکومت کے نمائندوں کی طرف سے زکوٰۃ جو وصول کیا جائے گا وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں باتیں اپنی جگہ غلط ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے جس طرح ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، تو اللہ اسی اسلام پر ہمیں تاموت قائم کرنے کی توفیق، قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے طرز زندگی کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔